إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج کا جمعہ کی خطبے میں جو باتیں ہوں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میرے سے صحیح بات کرنے کی، حق کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ جو بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز میں اپنے لیے کروں گا، اور آپ سے التماس یہی ہے کہ آپ آج کا خطبہ جمعہ اپنے لیے سنیے گا، کسی دوسرے کے لیے نہیں سنیے گا۔ فی الحال آپ نے کسی کو زیادہ نہیں بتانا، کچھ نہیں کہنا۔ توجہ رکھیں کہ جو آیت آئے یا جو حدیث آئے یا جو واقعہ آئے یا کسی امام کا قول آ جائے یا کوئی مثال آ جائے، اس ساری چیزوں کے اندر آپ نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ آپ اس آیت کے اوپر کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی چیزوں سے بچے ہوئے ہیں اور کتنی چیزوں میں ملوث ہیں اور اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے کہ اسے بچا جا سکے۔ تو جب آپ اس طرح سے خطبہ جمعہ سنیں گے تو آپ کے ذہن سے سارے نکل جائیں گے کہ کسی کو جا کر بتانا ہے، کسی کے اندر کمی ہے، کسی کی خامی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل شیعہ ہے، کوئی اہل حدیث ہے۔ ہم نے سب کو جا کر یہ باتیں ان کے مطابق بتانی ہے جو آج سنیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ 8 دن کے بعد جو یہ خطبے کا اہتمام سنت سے کیا گیا، شریعت نے رکھا، اس میں یہی تھا کہ انسان دنیا میں جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، واپس ان کو 8 دن بعد آ کر اللہ کی یاد دلائی جائے اور پھر شریعت کی باتیں بتائی جائیں۔ تو آپ سے یہی میری گزارش ہے کہ جتنا بھی کچھ سنیں کوشش کریں اس کے اتنا اپنے آپ کو ڈھونڈیے گا۔ دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور مسلم امہ مغلوب ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کی طرف آج میرا موضوع رہے گا انشاءاللہ کہ اس کی وجہ کیا ہے اور ہم سے بتائیے کیوں ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے دنیا کے لوگوں، مسلمانوں نے، اے دنیا کے لوگوں، تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، حلالا طیبا، حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ۔ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب سے چل رہا ہے۔ ایک اشرہ گزر چکا، 2 اشرے باقی ہیں، آج 11واں روزہ ہے۔ جتنی دعائیں کی ہیں، جتنی کوششیں کی ہیں، جتنی باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور باقی جو دن باقی ہیں اس میں مزید اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، صحیح منہج کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سکھائے انداز ہیں ان کے ساتھ اللہ ہمیں ان برکتوں اور نعمتوں کی جو نزول ہو رہی ہے ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی خوب تلاوت ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، صدقہ و خیرات عروج پر ہے۔ عمرہ پر لوگوں کا ایک غم میں جبریل اکٹھا ہوا ہوا، جگہ نہیں ملتی وہاں پر۔ تہجد کی نماز بھرپور طریقے سے ادا ہو رہی ہے اس وقت۔ یہ سارے معاملات تیزی سے چل رہے ہیں اور بھرپور انداز سے چل رہے ہیں، سحر و افطار کی خوب معاملات چل رہے ہیں، اور اس میں دعائیں بھی بہت مانگی جا رہی ہیں، حالانکہ کوتاہی بہت ہے۔ یہ قبولیت کے اوقات ہیں، اس میں دعائیں اور زیادہ مانگنی چاہیے۔ پہلے 10 منٹ، 8 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ
اس سے پہلے فراغت کر کے اللہ کے ساتھ رجوع کر کے دعائیں مانگنا چاہیے۔ اس سب کرنے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود لگتا ہے ایسے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اپنی منزل کو نہیں پہنچ رہی قبولیت کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ وجہ جاننی چاہیے۔ آپ نے روزوں کے فضائل ماشاءاللہ جمعے بھی چل رہے ہیں، دروس بھی چل رہے ہیں، عصر کے بعد میں ماشاءاللہ کاشف بھی آ رہے ہیں، تو آپ کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا دین بیان کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اتنے ہونے کے باوجود وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو فضائل کی طرف نہیں جا رہا، روزوں کے فضائل ہیں، قرآن مجید کے فضائل ہیں، رمضان مبارک کے فضائل ہیں، سب ماشاءاللہ پتہ ہے، میں اس بنیاد کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کی وجہ سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ پا رہی، ہمارے اپنے اندر تبدیلی نہیں آ پا رہی، اس کی وجہ ڈھونڈنی ہے۔ طبرانی میں ایک حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ سعد بن وقاص بہت پائے کے صحابی ہیں، کبھی اٹھائیے گا ان کا زندگی کے بارے میں پڑھیے گا، پڑھا کریں، ایسے لوگوں کو پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کیسی گزری، انہوں نے کیا کیا، کیسے کام کرتے تھے، کیسی عبادات کرتے تھے، دین کی خدمت کتنی کی، اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے رہے، تو اپنے اندر انسان کے نا ایک بہت اچھا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اچھے لوگوں کی باتیں کرنے سے اور اچھے لوگوں کو پڑھنے سے اندر ایک اچھا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے مسلمان معاشرے میں، خاص طور پر پاکستان میں۔ اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجیے مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی دعائیں ساری قبول ہوں، میرے لیے وہ دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ اے سعد، اپنا کھانا پاک کر، تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ کیا کر؟ اپنا کھانا پاک کر۔ سارے اپنے اپنے طرف توجہ رکھیے گا کہ کیا کرنا ہے ہمیں، زندگی آئندہ جو آنے والی باقی زندگی ہمیں کیسے گزارنا ہے انشاءاللہ۔ تو اپنا کھانا پاک کر، مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ شریعت نے ہر مسلمان پر یہ بھی واجب کیا ہے کہ وہ مال کمائے، اور مال کمانے کے جو ذرائع ہوں وہ جائز اور حلال ہوں، اس کے بارے میں شریعت نے رہنمائی کر دی ہے۔ پاکیزہ کمائی کے جو فوائد ہوتے ہیں پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ پاکیزہ کمائی دلوں کو منور کرتی ہے، پاکیزہ کمائی دل کو منور کرتی ہے، سینہ فراغ کر دیتی ہے، اطمینان اور سکون جو ساری دنیا اس وقت ڈھونڈتی پھرتی ہے، اطمینان اور سکون عطا کرتی ہے، خشیت الہی کا سبب بنتی ہے، خشیت الہی کا سبب بنتی ہے، اعضاء کو عبادت اور فرما برداری میں لگا دیتی ہے۔ یہ عمل صالح اور دعا کی قبولیت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس طرف توجہ نہ ہوئی تو پھر اگر ہم نے اپنی کمائی کی طرف توجہ نہ دی جو شریعت نے ہمیں سکھائی تھی، پھر کیا ہوتا ہے؟ گندی اور حرام کمائی آ جاتی ہے۔ اگر اس طرف توجہ نہیں ہوتی تو پھر ہو جاتا ہے گندی اور حرام کمائی آ جاتی ہے انسان کے پاس اور اس کے رزق میں۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام یہ کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے، دوسرا نحوست اور مصیبت کا سبب بن جاتا ہے، تیسرا ایمان کی روشنی بجھ جاتی ہے، اللہ کا غضب ہوتا رہتا ہے، برکت اڑ جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، اس کے بارے میں بتایا کہ وہ لمبا سفر کر کے پہنچا، اس کے بال پورا گندا تھے اور چہرہ اس کا گرد آلود تھا، اس کے چہرے پر غبار تھا، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر پکار رہا تھا، یا رب یا رب یا رب، دعائیں کر رہا تھا، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور بذات خود یہ حرام پر پروردہ تھا، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ شخص وہ ہے جو حج کی سفر پہ گیا ہے، حج کے سفر کے بعد وہاں پہنچتا ہے، بیت اللہ میں پہنچ گیا، اور بیت اللہ میں پہنچ کر ہاتھ اٹھا کر ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اور یہ سارا کا سارا یہ حرام کا ہے جس پہ یہ پلا بڑھا۔ حالانکہ اس آدمی کے پاس عاجزی، مسکینی، ضرورت، فاقہ، تمام صفات موجود تھی، اس کے باوجود جو اللہ کے حضور پیش کر سکتا تھا یہ لے کر، اس کے باوجود اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ اس کی حالت اتنی کہتے ہیں خستہ اور اتنی ضرورت اور اتنی شدید تھی کہ اس کا مرثیہ پڑھنے کو دل کر، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے رب سے رابطہ منقطع کر لیا تھا، تعلق اس نے توڑ لیا ہوا تھا۔ حرام رزق کھا کے اللہ سے تعلق نہیں جڑتے،
حرام رزق کھانے کے بعد عبادات فائدہ نہیں دیتی۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو کئی دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حج جیسی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، عمرے بھی قبول نہیں ہوتے، نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ حلال کا اتنا بڑا کردار ہے ہماری پوری زندگی کے عبادات کے اندر۔ اب اس کے پاس سارا کچھ تھا لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق منقطع کیا ہوا تھا، اس نے اللہ کے فضل اور مدد سے اپنے آپ کو محروم کر ڈالا تھا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ قطع تعلقی جو اللہ سے کی تو قبولیت دعا اس کے آڑے آ گئی۔ یہ وہ اللہ سے تعلق جو ٹوٹا ہوتا ہے اس کی دعا کی قبولیت کے آڑے میں تھا، رکا ہوا تھا۔ جب تک یہ درست نہیں کرے گا دعا اوپر نہیں جائے گی۔ اب آپ اور میں محاسبہ کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے اندر ہمارا کھانا پینا پہننا، اس میں جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں کتنی چیزیں درست ہیں، کتنی چیزیں خراب ہیں۔ مال کو جمع اکٹھا کرنے کے حرص نے انسانوں کو آج پاگل کر دیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ملتا ہے، آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا۔ ان کی بیٹی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دن آپ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام کچھ کھانے کی چیز لے کر آ گئے، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ کھانے کے بعد انہوں نے غلام سے پوچھا یہ تو کہاں سے لے کے آیا؟ تو غلام نے آگے سے جواب دیا، میں دور جاہلیت میں ایک شخص کی میں نے کہانت کی تھی، حالانکہ مجھے کہانت آتی کوئی نہیں تھی، لیکن میں نے ویسے اس کو کہہ دیا، میں نے کر دی، وہ شخص آج مجھے ملا اور مجھے یہ کھانا دے گیا، یہ وہ والا کھانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالا اور گلے تک لے گئے اور اس کی کہہ کر دی جو کچھ ان کے پیٹ میں گیا تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں زور لگا کر کہہ کرتے رہے اور نکال دیا سارا۔ ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ اگر اس کو نکالتے نکالتے میری جان بھی چلی جاتی تو میں اس کی پرواہ نہ کرتا، میں اسے نکال دیتا۔ اور اس کے آگے کیا کہتے ہیں، اے اللہ میں بری ہوں جو رگوں نے اٹھایا اور جو آندھڑیوں میں خلط بنی، اس سے بری ہوں، اس کے علاوہ باقی سارا میں نے کوشش کر کے نکال دیا۔ آج ہمارے کتنے لقمے جا چکے ہیں اور کتنے لقمے ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں جن کے اندر خطرہ ہے کہ ان کے اندر حلال اور حرام کی آمیزش ہوئی ہوئی۔ کتنی جائیدادیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، کتنی زندگی کا سامان پڑا ہوا ہے اور کتنے منصوبے پڑے ہوئے ہیں غلط مال کمانے کے۔ یہ ہمارا معاشرہ ایک تصویر پیش کر رہا ہے۔ ایک نیک عورت کی بات میں نے پڑھی، بڑی زبردست مجھے لگی۔ اس نے اپنے خاوند کو کیا کہا، میں کہتا ہوں ایسے مرد بھی نہیں مل رہے اور ایسی عورتیں بھی نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے وہ ماحول بنایا نہیں، نہ وہ گھروں میں ماحول بنا، نہ وہ ہم نے آپس میں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بات کی، نہ کہیں درس میں گئے، نہ وہاں سے جا کر اپنے بچوں کو بات سنائی۔ جا کر دوسروں کو تنقید کرتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک نیک عورت کی بات میں نے پڑھی، نیک عورت کیا کہتی ہے، اپنے خاوند کو نصیحت کرتے ہوئے کہتی ہے، اے اللہ کے بندے ہمارے رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، ہمارے رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، کیونکہ ہم بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں، آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ کتنی عورتیں آج اپنے گھر میں اپنے خاوندوں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو کہیں کہ خدا کے نام پہ ہمیں جو چیز لا کر کھلا رہے ہو پاک لانا، طیب لانا، حرام مال نہ خود کھانا اور اللہ سے ڈر جانا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ شعور ہی بیدار نہیں ہو رہا۔ میں آگے چل کے ایک تصویر پیش کرتا ہوں اپنے معاشرے کی اور مسلم امہ کی عموم اور خصوص اپنے معاشرے کی جو ہمارے پاس۔ بہت ہی عجیب بات ہے، کہتے ہیں لوگ بیماری کے ڈر سے حلال سے بچ جاتے، آگ کے ڈر سے حرام نہیں چھوڑتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں آج سے آپ کا پرہیز ہے، آج کل بیماریاں بہت چل رہی ہیں اور افطاریوں اور سحریوں میں بندہ سب کچھ کھا رہا ہے۔ ڈاکٹر اکثر بتا رہے ہیں یہ چیزیں نہ کھائیں، گندا تیل استعمال نہ کریں، فرائی چیزیں نہ کھائیں، یہ نہ کریں۔ بیماری کے ڈر سے یہ ساری حلال چیزیں چھوڑ دیتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے واقعات اور آیات قرآن مجید کی واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ حرام کے لقمے سے بھی بچنا ہے، لیکن آگ کے ڈر سے ہم وہ حرام سے نہیں بچتے۔ رمضان ہمیں ملا ہوا ہے، 2 اشرے ابھی بھی باقی ہیں، جس کی سانس چل رہی ہے اس کی توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ پچھلی غلطیاں ہو گئی کوئی بات نہیں، انسان ہے، لغزش ہے، تقاضا ہے شریعت کا، کر چکے، معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، بندوں سے معافی مانگ لیں، جن کے حق ادا کرنے حق ادا کر دیں، جن سے کوئی زیادتی کی ہو زیادتی کی معافی مانگ لیں۔ مال ہے تو مال دے دیں، حرام ہے تو نکال دیں، حلال ہے تو لے آئے۔ یہ سارے معاملات ابھی کر سکتے ہیں، 2 اشرے باقی ہیں، رمضان مبارک چل رہا ہے، اس سے بڑھ کر زندگی ابھی چل رہی ہے، زندگی باقی ہے۔
حرام سے نہیں بچتے، وجہ یہ ہے کہ دل سخت ہو چکے. قرآن مجید کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سورہ حدید کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں. حق بات نازل ہو چکی، 1400 سال ہو گئے. دیکھنا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے. پھر ایک لمبا عرصہ ان پر گزرا، فطال علیہم الامد، ان پر لمبا عرصہ گزرا، فقست قلوبہم، ان کے دن سخت ہو گئے. قرآن مجید اترا 1440 سال پہلے، آج ہم 1440-45 سال بعد میں بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن مجید حق بات آ چکی، دل سخت ہو چکا. دل سخت ہو جاتے، اس لیے حرام مال سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. لوگوں پر غفلت کے پردے چھائے ہوئے ہیں اور ان کی حالت خراب ہے. پردے چھائے ہونے پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت میں اس کا تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت زیادہ کثیر تعداد میں انسان اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. اس کی ایک وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان کو حرام حلال کی پہچان ختم ہو چکی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس یہ کان ہیں، حق بات سنتے ہیں، نبی کی بات سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، آیت سنتے ہیں، مگر نہیں سنتے. اولئک کالانعام، جو یہ لوگ ہیں یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں. میں نے بتایا تھا آج کے جمعے میں فضائل نہیں ہوں گے. اتنی تسبیح کر لے، یہ کام کر لے، اتنا فائدہ ہو جائے گا، روزے رکھ لے، نمازیں پڑھ لے، بے شک فائدہ ہوگا، لیکن اس کی بنیاد جو اندر جانے والا حلال مال ہے وہ بنے گا، اور اگر وہ اندر نہیں تو پھر وہ بنیاد نہیں بن سکتی. آج خلط بلد کی تصویر آپ کے سامنے ہے. دین کی بصیرت بہت کم ہو چکی ہے. لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ آیت بالکل صحیح ہے کہ آپ کان ہیں سنتے نہیں. دنیا کے جہان کی چیزیں سن لیں گے، ٹی وی کے، ٹک ٹاکس کے ویڈیوز، جو مرضی آپ دیکھ لیں وہ سن لیں گے. قرآن مجید کی بات کریں، کسی محفل میں حدیث کی بات کریں، مولوی صاحب بس کریں، بہت سن لیا یار، ایک ہی کام ہے. ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں، حالانکہ سب کچھ سنتے ہیں. حلال حرام کی میں آپ کو تصویر، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو آیتیں ہیں بتائی. میں نے آپ کو بکر صدیق کی حدیث سنا دی. میں اپنی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں. 14 سال پرانی باتیں تو ہمیں چلو بڑی پرانی لگتی ہیں، سنتے رہتے ہیں. آج سے چند سال پہلے کی بات ہے. میں فیصلہ آباد گیا. یہ واقعہ مجھے یقین کرے ہلا دیتا ہے. شاید آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کے ایمان میں بھی فائدہ ہو. میں فیصلہ آباد گیا، عشاء کا ٹائم ہوا. جہاں پہ میرے عزیز ہیں ان کا گھر تھا، ساتھ والی کالونی میں مسجد تھی. عشاء کی نماز تھی، بھوک لگی ہوئی تھی. گھر والوں نے کھانے کا کہا تیار کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ کے آ جاؤ. نماز پڑھنے چلے. نماز پڑھ کے میں پہلے باہر آ گیا. میرے عزیز جو تھے وہ بعد میں باہر آئے. 5 منٹ بعد میں جیسے مسجد سے نکلا مجھے خوشبو آئی. تندور کے اوپر جو روٹی لگتی ہے اس کی خوشبو آئی. گرمیوں کے دن تھے، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی. میں خوشبو کے پیچھے میں نے دیکھا سامنے روڈ کے سامنے بالکل مسجد کی پرلی طرف ایک پلاٹ تھا، آگے پردہ گرا ہوا تھا، لوگ کھڑے ہوئے روٹیاں لگوائے. میرا دل چاہا میں ان کے آنے تک 2 روٹیاں پکڑ لیتا ہوں. میں چلا گیا. 2-3 لوگ کھڑے تھے، میں لائن میں کھڑا ہوں. میں اپنی زندگی کا واقعہ سنا رہا ہوں بھائی. خدا را ہوش کے ناخن میں خدا را. ایک عورت نے اپنے خاوند کو نصیحت کی تھی کہ اللہ سے ڈر جانا ہمارے رزق کے معاملے میں. ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، آگ نہیں برداشت کر سکتے. یہ زندہ مثال سنا رہا ہوں. میں لائن میں کھڑا ہو گیا. میری باری آئی. اس کے پاس میں نے کہا مجھے 2 روٹیاں چاہیے. تو گھر پہ روٹی تھی، میری تندور کی روٹی کھانے کو دل کر رہا تھا. اس نے کہا بیٹا میرے پاس ایک پیڑا بچ گیا. جو لگا رہا سامنے روٹیاں لگانے والی عورت تھی. پنجاب میں آج بھی عورتیں روٹیاں لگاتی ہیں. آپ سوچیں کتنی غریب عورت ہوگی، تندور پہ روٹی لگا کر اپنا گزارا کر رہی ہے. پردہ آگے گرایا ہوا، لوگوں کو روٹیاں لگا کر دے رہی ہے. کیا بچا لیتی ہے؟ کہنے لگی بیٹا میرے پاس تو ایک پیڑا بچ گیا ہے، تم ایک روٹی. میں نے کہا اماں ایک ہی دے دو. اس نے روٹی لگائی. اس کی چنگیر میں ایک اور روٹی رکھی ہوئی تھی، اس کا ایک کنارہ تھوڑا سا جلا ہوا تھا، بس روٹی صحیح. جب اس نے ایک روٹی نکالی اس نے رکھی. میں نے کہا اماں یہ ساتھ یہ بھی دے دو. کہنے لگی نہیں یہ خراب. میں نے کہا دے دو، میں کوئی مسئلہ نہیں، دے دو. اس نے دے دی روٹی. 10 روپے کی روٹی تھی آج سے چند سال پہلے. میں نے اسے 20 روپے نکال کے دیے 2 روٹی.
اس نے جو جواب دیا نا، وہ جواب آج میرے کانوں میں گونجتا ہے، خدا کی قسم۔ میں نے 20 روپے پکڑایا، کہنے لگے کہ بیٹا 10 روپے چاہیے، ایک روٹی دیے ہیں، رزق کو حرام نہیں کرنا۔ وہ تو جلی ہوئی روٹی تھی، میری تو ضائع تھی، تم لے جاؤ تمہارے کام آ جائے گی، مجھے 20 روپے نہیں چاہیے، رزق کو حرام نہیں کرنا۔ گرمی میں بیٹھی ہوئی ہے، تندور کی گرمی کے اوپر روٹی لگا رہی ہے، عورت ذات ہے، مجبور ہوگی، مانگ نہیں رہی، رزق کے معاملے میں کہہ رہی ہے مجھے اپنا رزق حرام نہیں کرنا۔ علمان علیہ حافظ۔ حرام کمائی جو نا دینداری اور بصیرت ختم کر دیتی ہے۔ انسان کے اندر جو اللہ نے ایک بصیرت رکھی ہے اس کو تہہ کر دیتی ہے، روزی سے برکتیں مٹا دیتی ہے، مصیبتوں، آفتوں، زبردست مالی بحرانوں، بے روزگاری، بغض، دشمنی، عداوت، کوئی بھی نام لے لے، ان سب کو جنم دیتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے آج معاشرہ ایک بھری ہوئی تصویر پیش کر، اور یہ ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں ہمارا معاشرہ جس میں رنگ آپ اور میں، ہم سب اس میں رنگ بھر رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، جیسے میں نے اب ایک عورت کا واقعہ سنایا، ایسے کچھ لوگ ہوں گے آج بھی کوشش کر رہے ہیں، بس ان کو آفرین ہے، وہ معاشرے میں قائم ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور لوگوں کو بھی اس کی اصلاح کرے۔ یہ کبھی اور نفرت والی چیز ہے، حرام جو ہے نا یہ بڑی نفرت والی چیز ہے، لیکن آج عام ہو گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، آپ کو لگے گا جیسے بس یہ ایسا ہی ہے جیسے میں بول رہا ہوں اور یہ ہوتا چلا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بے بس ہو گئے۔ سود خوری، رشوت، چور چکاری، لوٹ مار، حرام اشیاء، شراب نوشی کا بیچنا، شراب بیچنا، نشے کا کاروبار کرنا، موسیقی، سامان اللہ و لعب، اس کی تجارت کرنا، میوزیکل انسٹرومنٹس کی، اس کو بیچنا اور ناپ تول میں کمی کرنا، خرید و فروخت اور معاملات میں فراڈ۔ یہ سب مسلمانوں کے معاشرے کی بات کرو، خرید و فروخت اور معاملات میں فراڈ، دھوکہ، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا، یتیموں اور بے کسوں کا مال ہڑپ کر جانا، مختلف طریقوں سے پلاننگ کر کے لوگوں کے مال کے اوپر نظر رکھنا، ان کے حقوق، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لینا، نہ خوف اللہ کا نہ شرم بندوں سے۔ اب ان ساری چیزوں میں دیکھنا یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس معاشرے کو خراب کرنے میں، اور میں اپنے رزق کو خراب کرنے میں کیا کر رہا ہوں۔ اداروں کے نام لوں آپ کے سامنے، یہ تو میں نے ان چیزوں کے نام لیے، میں اداروں کا نام لیتا ہوں۔ پولیس، اللہ رحم کرے، ٹریفک پولیس، کسٹم میں چلے جائیں، ریلوے میں چلے جائیں، سیوک سینٹر چلے جائیں، لائسنس بنوانے چلے جائیں، کسی تھانے میں چلے جائیں، کسی عدالت میں چلے جائیں، یہ حرام کمائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ ان کو چھوڑ دیں، صوبائی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، سینٹ، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، علمان الحفیظ، علمان الحفیظ۔ کوئی ناراض نہ ہو میرا بھائی، یہ ہمارا معاشرہ ہے، کیا کریں۔ رمضان المبارک آیا ہوا ہے، جہنم سے نجات چاہیے، ایسے تو نہیں ہو سکتی۔ جیسے زندگی چل رہی ہے ویسے چلاتے رہے اور آئے، اور اللہ کے آگے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی صورت بن پڑے کہ اللہ سے آگے پیچھے کر کے نکل جائیں، ہو نہیں سکتا۔ قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا۔ ان سب سے اگر جان نہیں چھوڑتی تو آ جاتے ہیں بینک، جو سراسر سودی ادارے ہیں، انہوں نے بنا دیا اسلامک بینک، پھر آ جاتی ہے انشورنس، انہوں نے بنا دیا تکافل، سب نے آپ کو شوگر کوٹڈ گولی بنا کے دے دی، مجھے دے دی اور میں لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14 سال پہلے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال لے کر آ رہا ہے یا حرام لے کر آ رہا ہے۔ آج آپ اس بات کے شاہد ہیں، میں اس بات کا شاہد ہوں۔ کوئی اس بات کو سوچے سمجھے بغیر 120 کی رفتار پہ جتنا کچھ ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، وہ آ گیا میرے بھائی، 1400 سال پہلے بات کی تھی، ایک زمانہ آئے گا، آ گیا۔ محمود آباد کے بھائیوں، آ گیا وہ۔ آپ اور میں اس زمانے کے ہیں جس پہ یہ حدیث ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں پرواہ لانے کی حلال ہے کہ حرام ہے۔ کب جاگیں گے؟ بینکوں کے ذریعے سے لوگ حج اور عمرے کر رہے ہیں، کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ۔ کیسا کام ہے حج ادا کرنا، حج کے دوران موت آ جائے تو سیدھا جنت ہے، اور جو حرام کے پیسے پہ حج کرنے گیا ہو، کس اللہ سے قبولیت کروائیں گے؟ ایک ہی رب ہے، اسی کے سامنے جانا۔ آج صرف زبان کے چسکے کے لیے، وہ نوکری والا ہو یا کاروباری ہو، ہر بندے کے جیب سے کارڈ نکلے گا۔ ایک زبان کے چسکے کے لیے، صرف اس کی
جو ہماری مزہ لگ گیا ہماری زبانوں کو، اس کو حاصل کرنے کے لیے مختلف جگہ پر جا کر کھانے کھاتے ہیں، اور پھر بینکوں کے کارڈ کے اوپر 10 20 30 40% تک ڈسکاؤنٹ لے کر بڑے خوش ہو کر واپس آتے ہیں، خود بھی حرام کھا کر بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، آج بڑا انجوائمنٹ کرتے ہیں، اور پھر چلے جلدی کریں میری نماز نہ نکل جائے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کس سمت میں جا رہے ہیں؟ کس اللہ سے ملاقات کرنی ہے؟ کون سے دین پہ چل رہے ہیں؟ کون سے دین کو غالب کرنا ہے؟ اپنے اوپر غالب کرنا ہے۔ یہ ڈسکاؤنٹ لینا، اور ڈیبٹ کارڈ ہو یا کریڈٹ کارڈ ہو، آج تک کہ میرے علم کے مطابق جائز نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جمہوریت حرام تھی، آج حلال ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہو سکتا ہے یہ بھی کل کو حلال ہو جائے اسی طرح۔ آپ بچیے گا، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ بچیے گا، حلال ہو بھی جائے تو بچیے گا۔ داما یوریبک الی ما لا یوریبک۔ حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سیکھ لی تھی اور یاد کر لی تھی، داما یوریبک الی ما لا یوریبک، کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے، اس طرف چلا جا جس میں شک نہیں۔ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، پلیز چھوڑیں، اپنی آخرت کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ اکبر کبھی ان کارڈز کے ذریعے سے کوئی سودا کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ آج میں نے ایک جگہ سے کچھ عرصہ پہلے ایک بات کی، ان کھانوں پہ بات رکھتے ہیں، ان ریسٹورنٹس میں جانے کی، بازاروں میں جانے کی، عورتوں اور مردوں کے اختلاط پہ بات کرتے ہیں، میوزک موسیقی کی بات کرتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جا کر بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جہاں ناچ گانے ترانے یہ سب چل رہے ہوتے ہیں، ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بات کر دی، انہوں نے کہا بھائی آپ کو بھی ملے گا یہ جملہ سننے کو، 2024 آ گیا ہے بھائی، کدھر یار کون سی باتیں کرو، اب تو 2024 میں داخل ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ کبھی منہ سے مت نکالیے گا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے آپ جس دین کی اور جس رسول کی بات کریں کافی پرانا ہو گیا بھائی، نئی بات کرو۔ تو ہمارے لیے وہ دین آج بھی نیا ہے، میرے زندگی میں وہ نیا رہے گا اور قیامت تک وہ نیا رہے گا۔ اللہ مجھے اس پر چلنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی چلنے کی توفیق دے۔ یہ دنیا کہیں ترقی کر کے چلی جائے، یہ ہماری شریعت سے آگے نہیں جا سکتی۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ دنیا جتنی مرضی ترقی کر کے چلے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نا امیدی، بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ سارے کام کرے چلے جا رہے ہیں، سارے نمازیں پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مشکوک کاموں سے بچ گیا تو اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی، بخاری و مسلم کی حدیث۔ آج عزت چاہیے، اخلاق، محبت، پیار چاہیے، اپنا دین بچانا ہے، عزت بچانی ہے، جو کام مشکوک ہے سارے چھوڑ دیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حیرت انگیز بات ہے۔ کہتے ہیں تقویٰ تب تک متقین کے ساتھ رہا۔ حسن بصری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے، اس دور کی شخصیت، امہات المومنین کے گھروں میں جایا آیا کرتے تھے، 12 سال 11 سال تک 13 سال تک جاتے آتے تھے۔ کن لوگوں کے درمیان رہے؟ ان کا قول ہے، کہتے ہیں تقویٰ تب تک متقین کے ساتھ رہا جب تک انہوں نے بہت ساری حلال چیزوں کو بھی اس خوف سے چھوڑے رکھا کہ کہیں یہ حرام نہ ہو۔ یہ حلال چیزوں کو اس خوف سے چھوڑے رکھتے تھے تو تقویٰ اندر آتا تھا۔ میں اس کے ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ بھی چند سال پہلے اسی شہر کا واقعہ۔ میرے ایک عزیز تھے، ان کے یہاں شادی تھی، میں رات شادی پہ پہنچا ہوں تو شادی میں بیٹھے ہوئے تھے، اطلاع آئی ہمارے ایک دوست ہیں ادھر ہی رہتے ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میں اس وقت نہیں پہنچ سکا۔ صبح میں نے ارادہ کہ میں پہلا کام کروں گا ان کے والد تعزیت کے لیے جاؤں گا ان کے گھر۔ میں صبح اٹھا ایک دوست کو بلایا، وہ مجھے لے کے چلے گیا، میں نے اس دوست کے گھر، میں نے جا کے افسوس کیا، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کی۔ میں نہیں جانتا تھا ان کے والد کو، میں ملا نہیں تھا چونکہ میں اپنے دوست کو ملا ہوا تھا۔ جب وہاں بیٹھے تو جو مجھے لے کے گیا تھا وہ بڑا دیندار آدمی، بڑا نیک آدمی، میرا حج کا ساتھی بھی ہے، وہ اور 2-3 اور لوگ بیٹھے جو ان کو جانتے تھے، تو انہوں نے ان کی باتیں شروع کر دی۔ میں آپ کے سامنے وہ بات رکھتا ہوں، وہ چلے گئے دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک ایک بندہ ایسا نہیں ملا، میں نے خود کوشش کر لی یہ کام کرنے کی جو وہ کر کے چلے گئے، 70 سال کی زندگی میں اس دنیا سے گئے، میں نے کوشش کر لی، میرے 24 گھنٹے سے اوپر نہیں گزر سکے، 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزار سکا۔ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں کیا پتا چلا؟ ان کا بڑے متقی، بڑے تقوی والے آدمی تھے، 70 سال زندگی تھی، لباس میں بھی بڑی ہی سادگی رکھتے تھے اور غذا میں بھی بہت سادہ۔ کیا سادگی تھی؟ باہر سے کوئی چیز کھاتے ہی نہیں تھے، ساری زندگی باہر کی کوئی چیز کھائی نہیں، چلتا رہا سلسلہ، خود جاتے تھے، گوشت بنواتے تھے، مرغی بنواتے تھے، سبزی لیتے تھے، پھل لیتے تھے،
گھر لاتے تھے، بیوی کے ہاتھ میں رکھتے تھے، اسے کہتے تھے پکا دے تو میں کھا لوں. ساری زندگی بیوی سے خود لا کر اپنے سامنے بنوا کر لا کر بنایا اور وہی کھایا، بازار سے کچھ نہیں کھایا. بچے جوان ہو گئے. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، ٹائم کم ہے. بچے جوان ہو گئے، بچوں کی شادیوں کا معاملہ آ گیا. اب تو پھنس گئے نا. اپنے بیٹے کی شادی پھنس گئے؟ نہیں پھنسے. شادی کا اہتمام پوری طرح سے ہوا. کھانا گھر سے بیوی کے ہاتھ کا پیٹ بھر کے کھا کے شادی میں چلے. شادی کا کھانا نہیں کھایا. مانتے تھے کہ حلال ہے، اپنے ہی مال سے بنوایا تھا، اپنے ہی مال سے کرا رہے تھے، کھایا نہیں. دوسرے بچوں کی بھی شادیاں اسی طرح ہو گئی، شادی کے کھانے نہیں کھائے. ایک بچہ کراچی میں رہتا تھا جو میرا جانا، کہنے لگا ایک دفعہ میرے گھر پہ آئے ملنے کے لیے، 2-4 دن رہے، بس کہنے لگے مجھے جانا ہے. میرے گھر آئے، میں سامنے رکھوں کھائے نا. وہاں سے آئے تھے، اپنی بیوی کے ہاتھ سے چند میٹھی روٹیاں بنوا کے لے آئے تھے. دودھ کا گلاس لیتے تھے، میٹھی روٹی کھاتے تھے، گزارا کرتے تھے. میرے گھر کا بھی کھانا نہیں کھاتے تھے. انہیں پتا تھا میں جو کام کرتا ہوں حلال کام کرتا ہوں، حلال رزق ہے. ابا کھا لے. نہیں یار بس نہیں، بس یہ کافی ہے. روٹیاں ختم ہوئی، واپس چلے گئے. ایک دن کسی نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا حاجی صاحب بس کر دیں یار، آپ نے تو انتہا کر دی ہے. جب آپ کو پتا ہے مال بھی حلال ہے، آپ کے اپنے بچوں کی شادیاں، آپ اپنے بچے کے گھر میں ہیں، آپ کھاتے نہیں. حرام کا تو کوئی اندیشہ نہیں ہے، وجہ کیا؟ کہنے لگے یار حرام کی بات نہیں ہے، بس میں دوسروں کے ہاتھوں کے پکے سے بچتا ہوں. کیوں؟ میری اندر کی طہارت خراب ہو. سنا کبھی لفظ آپ نے کسی عالم سے، کسی متقی سے، کسی دنیا دار سے، کسی دین دار سے؟ میں نے نہیں سنا. باہر کی طہارت کا سنا ہے، غسل کا سنا ہے، لباس کا سنا ہے، خوشبو کا سنا ہے، صاف ستھرے ہونے کا سنا ہے. ایک اندر کی طہارت اس کا میں نے کبھی نہیں سنا. وہ کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ اندر کی طہارت خراب نہ ہو جائے، میں اس کو بچاؤں. اور یہ بچاتے بچاتے دنیا سے چلے. کہاں سے لائیں گے ایسے مسلمان؟ میں نے کہا بیویاں کہاں سے لائیں گے، ایسی عورتیں کہاں سے لائیں گے؟ ہم نے ان کے منہوں کو ایسی چیزیں لگا دی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جہاں سے مرضی لاؤ، جو مرضی کرو. ہمیں نہیں پتا، ہمارے لیے تم رزق کا بندوبست کرو جہاں سے مرضی. ہم نے مقابلے میں چلنا ہے سارے رشتہ داروں کی. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے. میں نے آپ کو زندہ مثالیں سنائی ہیں. ایک عورت کی سنائی ہے 10 روپے کے اوپر، اور ایک شخص کی سنائی ہے جو میں نے دیکھی ہے، اپنی اسی دور میں دیکھی ہے. ہم بھی اس دور میں کچھ کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی، میرے 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزرے، کچھ نہ کچھ ہمیں کھانا پڑا. کہیں چائے پی لی، کہیں کچھ کھا لیا، سفر میں چلے گئے، نہیں بچ سکتے. انہوں نے 70 سال گزارے. ایک ارادہ ہوتا ہے انسان کا، ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جب وہ بنا لیتا ہے نا، اللہ اس کو مدد کرتا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ میں حلال رزق کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حلال رزق اللہ تعالیٰ میں رزق کثیر عطا فرمائے. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.